بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن نبی سے اختلاف ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن نبی سے جو اختلاف سامنے آیا قوم کا، وہ اس لیے آیا کہ یہ بتا دی جائے کہ ایسے معاملات میں اختلاف کی آخری حد تک گنجائش رہتی ہے، اگرچہ نبی سے اختلاف کرنا ہے بری بات، نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہر یہاں پر یہ بات سامنے ہے کہ اگر اختلاف تھا بھی تو ٹھیک ہے، سیاسی امور میں لوگوں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر اختلاف بہت اچھا ہو، یعنی ایک تو اختلاف برائے اختلاف ہے، اور ایک اپنی ذاتی پسند ناپسند جب آپ نے نبی سے عرض کر دیا کہ ہمارے یہ کام کر دیجئے، انہوں نے کر دیا، تو اب آپ کو متفق ہو جانا چاہیے تھا اس پر۔ تو مسئلہ یہ کہ اہلیت آپ میں بھی نہیں ہے اور کوئی اور آپ کو کام کر کے دے وہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے زمانے میں حکومت کے تصورات اپنی جگہ پر ہیں، اور ہم جو جمہوریت کہتے ہیں، تو جمہوریت میں تو ہم نے کوئی معیار ہی نہیں رکھا، جیسا چاہتے ہیں معاملہ چلا لیتے ہیں، یعنی اس وقت بھی کم سے کم کچھ معیار تھا اور کچھ چیزیں تھیں سامنے کہ اگر بادشاہ کا یا حکمراں کا انتخاب ہو تو کوئی بات ہونی چاہیے، لیکن ہم نے تو اپنے نظر میں کوئی کرائٹیریا رکھا ہی نہیں، اور اکثر و بیشتر تو ہم یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ مذہب اور سیاست دو علیحدہ باتیں ہیں۔ دو علیحدہ باتیں شاید اس لیے بھی لگتی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ذہنی طور پر بھی اور علمی اعتبار سے یہ بہت دور ہیں۔ یہ مغربی علوم سے واقف نہیں ہیں، انہیں اسلامی علوم پورے نہیں آتے، اور غلبہ چونکہ ان کا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ کچھ ایسے اصول طے ہونے چاہیے جن کے بارے میں یہ بات طے ہو جائے کہ ان اصولوں کے بنیاد پر ملک سیاست چلے گی، اور یہ اصول فریقین کے درمیان متفق علیہ ہیں، تاکہ امور حکومت میں دشواری نہ ہو۔ یعنی مذہبی طبقہ، اب مذہبی طبقہ اور غیر مذہبی طبقہ بھی غلط ہے، اصل میں لفظ اس لیے غلط ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سیاست کو مذہب سے علیحدہ ہونا چاہیے، مسلمان تو وہ بھی ہیں، اس لیے ہیں کہ انہوں نے اسلام سے انکار تھوڑی کیا ہے، وہ تو ایک اصول میں یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی ایک مقام پر صرف اتنے سے بنیاد پر، اور یہ جانے بغیر، دیکھیں ان کی نیت پہ شبہ نہ کیا جائے، انہیں یہ بات اصل میں پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کو قبول کرنے کے بجائے انہیں سمجھایا جائے کہ مذہب کو زندگی سے اگر علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تو سیاست سے کیسے الگ کر سکتے ہیں، تو اس کا ایک مناسب طریقہ ہو سکتا ہے اور مصالحانہ طریقہ ہو سکتا ہے، اس طریقہ کار کی روشنی میں معاملات کو طے کر لیا جائے۔ اور مذہبی طبقہ عام طور پر اس بات پہ برہم ہو جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں سیاست کو مذہب میں نہیں آنا چاہیے، اور پھر جو تقریروں کی اور یہ وہ بھرمار ہوتی ہے تو ایک عجیب صورتحال سامنے آتی ہے۔ یعنی اگر ان کو سمجھایا جائے تو میرا خیال یہ بات ان کے سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر یہی آیت کریمہ انہیں سمجھا دی جائے کہ دیکھو بنی اسرائیل تم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، ان کو زیادہ معلوم تھا معاملہ، تو مطالبہ تو ان کا بھی یہ نہیں تھا کہ ہم منتخب کر لیں، انہوں نے بھی اس وقت کے نبی پر اس مسئلے کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ منتخب فرما دیں،
یعنی یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے جہاد نہیں کیا، یہ تو دوسرا مسئلہ ہے، اور بادشاہ کے معاملے میں انہیں اختلاف رہا، لیکن بنیادی طور پر انہوں نے کم سے کم مذہب کے پیشوا کو یعنی درخواست تو دی نا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ منتخب فرما دے، آپ کا منتخب کردہ حکمراں ہمارے لیے یقیناً کارآمد ہوگا۔ تو یہ بات اگر میرا خیال ہے کہ مغربی تعلیم یافتہ طبقے کو سمجھائی جائے تو بات اتنی بری بھی نہیں ہے، لیکن اب یہ بات صحیح معنی میں پہنچائے کون؟ کیونکہ ہم جیسے ہی سنتے ہیں کہ ارے یہ تو مذہب کے مخالف ہو گئے، ہم براہ راست یہ کہنے لگتے ہیں یہ مذہب کی مخالفت نہیں ہے۔ وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ انہیں مذہب سے نفرت ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مذہب اور سیاست کو الگ کر دو۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، ان کو تو یہ بات بھی نہیں پتا کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے الگ کر دو۔ اگر یہ بھی معلوم ہو جائے تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور فرائض کو فرائض سمجھتے ہیں، سنت سے انکار نہیں کرتے۔ بات اگر صرف اتنی سی ہے اور ان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ آپ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیں کہ آپ ایک ایسا دور میں چلے جائیں گے جہاں بجلی نہیں ہوگی، جہاز نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سہولت آپ کو حاصل نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ یہی تاثر لیا جاتا ہے۔ اصل میں جن لوگوں نے یہ اصول بنایا تھا کہ مذہب کو سیاست سے علیحدہ ہونا چاہیے، ان کے ذہن اور تھے۔ مسلمان ملکوں میں یہ ذہن رکھنے والوں کے جو خیالات ہیں وہ اور ہیں، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ اختلافات یا یہ خیالات اس معاملے میں کس کے تھے اور ان لوگوں کے عزائم اس سلسلے میں کیا تھے، تو معاملات بڑی اچھی طرح طے پا سکتے ہیں۔ لیکن جب تک آپ کسی کو سمجھانے میں کامیاب نہ ہو، کیونکہ بات یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے معاملات کو کسی تیسرے کے سامنے نہیں لے جاتے۔ اب تیسرے میں بھی یہ ہے کہ طے کون کرے اور دونوں کے درمیان مصالحت کون کرے اور دونوں کے خیالات میں مطابقت کیسے پیدا کی جائے، یہی ایک فن کی بات ہے۔